اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال امیر المؤمنین البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر فیہ اللہ وتکثر برکتہ وتحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیطان ویضیء لأہل السماء. وإن البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن ولا یذکر اللہ فیہ تقل برکتہ وتہجرہ الملائکہ وتہزرہ الشیاطین. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں عرض کیا، رمضان المبارک میں ایک انتہائی اہم ترین پرفضیلت ترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور متعدد روایات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. ہر دن، ہر روز، ہر رات ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرے. لیکن چونکہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، لہٰذا رمضان میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی سفارش کی گئی ہے. خاص طور پر مومنین کرام، متعدد روایات میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرو. گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت زیادہ اس کے آثار ہیں، بہت زیادہ اس کے برکات ہیں، بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. حضرت مولا امام صادق علیہ السلام نے امیر المؤمنین امام المتقین کا یہ کلام مولا امام صادق نے نقل کیا ہے. اصول کافی باب القرآن میں یہ روایت موجود ہے. مولا کائنات نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور کثرت سے ذکر خدا ہو، خدا کی عبادت اور بندگی ہو، اس گھر میں کثرت سے برکتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے. پھر مولا نے فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جہاں ذکر خدا ہو، عبادت پروردگار ہو، اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے علاوہ وہ گھر فرشتوں کی آماجگاہ ہے، وہ فرشتوں کی نزول کی جگہ ہے. اس گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے. اس کے بعد مزید فرمایا، رحمت کی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس گھر میں جتنی بھی نحوست ہے، اس گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بلائیں ہیں، مشکلات ہیں، ان پریشانیوں اور بلاؤں اور مشکلات کی دوری کے لیے سب سے مؤثر ترین نسخہ جو امیر کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے، اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اس گھر میں ذکر خدا کیا جائے، اس گھر میں ذکر آل محمد ہو. جہاں ذکر آل محمد ہو وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہے. جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں رحمت کی فرشتے اور خدا کی برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس کے مقابل میں مولا نے فرمایا، البیت الذی لا یذکر فیہ القرآن، وہ گھر جس میں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی ہے، کبھی کسی نے اس گھر میں تلاوت نہیں کی، اور نہ ہی اس گھر میں ذکر خدا اور خدا کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے. مولا نے فرمایا، یہ گھر شیطان کی آماجگاہ ہے، یہ گھر شیطان کا گڑھ ہے. یہاں پر خدا کے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، برکتیں دور چلی جاتی ہے، رحمتیں دور چلی جاتی ہے. آسائش، سکون اور خوشی کے بجائے اس گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہے، ہمیشہ لڑائی ہے. ابھی آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں بیان کروں گا. اگر آپ اپنے گھر میں خوشیوں کو لانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رحمت اور برکت لانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو نورانی بنانا چاہتے ہیں،
تو روایات میں آیا ہے سب سے اہم نسخہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا جائے، خاص طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ میں نے معتبر روایات میں پڑھا ہے اگر گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہو تو آیت الکرسی تمام اطراف میں پڑھ دیا جائے اور اس گھر میں کبھی کوئی ڈرے گا نہیں، کوئی بلا نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، جہاں آیت الکرسی کو پڑھ کے تمام اطراف میں پھونک دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو آیات ہے، کوئی بھی آیت پڑھے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، خدا کی عبادت نہ ہو، اس گھر سے رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اس گھر میں شیطان حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اپنا آماجگاہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اس گھر کو۔ لہٰذا گھر کو نورانی، گھر کو پرسکون، گھر کو خیر و برکت سے بھرپور بنانے کے لیے بہت سارے عوامل روایات میں آیا ہے۔ ایک، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ دو، گھر میں نماز پڑھنا، گھر میں دعا کرنا، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، اسی طریقے سے دوسری دعائیں، یہ دعائیں آل محمد کے کلام ہیں۔ جب آل محمد کے کلام باعظمت دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، یہ عظیم دعائیں جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس گھر میں خوشیاں آتی ہے، اس گھر سے بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت ہو، برکت ہو، ایک قرآن پاک کی تلاوت ہے، دوسری چیز نماز اور عبادت ہے، اور تیسری چیز متعدد دعائیں ہیں جو گھر میں اگر انسان پڑھے تو یہ گھر رحمتوں اور برکتوں کا آماجگاہ اور رحمتوں اور برکتوں کی نزول کی جگہ بن جاتی ہے۔ مزید متعدد روایات میں آیا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رحمت ہو، برکت ہو، اس گھر میں ذکر آل محمد کیا کرو، آل محمد پر درود پڑھا کرو۔ آل محمد کی مجالس ہے، جس گھر میں فرش عزا بچھایا جائے، آل محمد کے مصائب بیان کیا جائے، ان کی فضائل بیان کیا جائے تو وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس گھر سے پریشانیاں جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گھر میں مجلس کرنا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے اور باعث خوشی ہے اور باعث سکون ہے۔ اور خاص طور پر روایات میں آیا ہے بزرگان نے بھی جس کو تجربہ کیا ہے، گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت کرنا، گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت کرنا عظیم برکتوں کی نزول کا سبب ہے، رحمتوں کی فرشتوں کی نزول کا سبب ہے۔ صریح روایت میں آیا ہے حدیث قصہ میں، خود سرور کائنات کا فرمان ہے، نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفر لهم الی ان یتفرقوا۔ جب حدیث قصہ پڑھی جائے تو وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے ان حدیث قصہ پڑھنے والوں کے لیے، اس گھر کے رہنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں بارگاہ الہی میں طلب کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ جملہ فرمایا کہ حدیث قصہ کی تلاوت باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، رحمت کے فرشتوں کی نزول کا سبب ہے، مولا کائنات نے مزید سرور کائنات سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں اس بات کی خبر دیجئے کہ حدیث قصہ پڑھنے کا اور اس واقعے کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو سرور کائنات نے قسم کھا کے فرمایا، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ۔ مومنین کرام، حضرت آیت اللہ بہجت بہت سفارش کرتے تھے کہ تم کوئی پریشانی ہو، سخت قسم کی بیماری ہو، مشکلات میں گرفتار ہو تو پنجتن پاک کی دامن سے متوسل ہو جاؤ اور حدیث قصہ پڑھو، اور پنجتن پاک کے ذریعے سے ان کے توسل سے ان کی دامن کو تھام کر اس پریشانی کو دور کرنے کی، خدا کے رحمتوں کو پانے کی کوشش کرو۔ سرور کائنات نے فرمایا، اس ذات حق کی قسم جس نے مجھے رسالت اور نبوت عطا کیا ہے، کسی بھی جگہ پر جہاں آل محمد کے ماننے والے ہوں، آل محمد کے چاہنے والے ہوں، اگر حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے، کوئی بھی پریشان حال انسان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ فرج اللہ ہمہ، جو بھی پریشان ہے، غم زدہ ہے، بخصوص عزیزان گرامی آج کل کے حالات، دنیا پریشانیوں میں گری ہوئی ہے۔ اس کورونا نے
اپنی پریشانی کے لپیٹ میں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. بڑی سپر طاقتیں اس وقت عاجز اور اس قدر پریشان حال ہے, کچھ نہیں کر پا رہا ہے اس کورونا کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. لہٰذا ان عظیم جہانی پریشانی, اس بیماری سے دوری کے لیے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے آل محمد سفینہ نجات ہے. آل محمد دنیا میں بھی پریشانیوں کی دوری کا سبب ہے, آخرت میں بھی پریشانیوں کی دوری کا سبب سفینہ نجات آل محمد ہے. لہٰذا اگر حدیث قصہ کی تلاوت کیا جائے, آل محمد کی دامن کو تھام لیا جائے تو اس پریشانی سے, اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے. جیسے سرور کائنات نے فرمایا وَفِيهِ مَحْمُومٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ, تمام پریشانیوں کو خدا دور کرتا ہے, جو بھی حاجت مانگے اللہ تعالیٰ ان کے حاجات کو برآوردہ کرتا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی کوشش کرے گھروں میں تلاوت ہو, گھروں میں عبادت ہو, گھروں میں دعا ہو, گھر میں آل محمد کا ذکر ہو, خدا کی ذکر کے ساتھ اپنے گھروں کو ہمیشہ منور رکھنے کی کوشش کریں. بارگاہ الہی میں دعا ہے خدا یا پروردگار اس مہینے میں ہمیں عبادت کرنے کی, بندگی کرنے کی, ہم قرآن کو سمجھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما.